بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ نہ بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ قبر ہر روز ہمیں 5 دفعہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تمہارے لیے ملنسار بن جاؤں، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، مجھے روشن بنانے کے لیے رات کو نماز پڑھو۔ میں مٹی کا گھر ہوں، مجھے اپنا فرش بنانے کے لیے نیک عمل کرو۔ میں سانپوں کا گھر ہوں، میرا تریاق اللہ کے نام میں ہے۔ میں منکر و نکیر کا گھر ہوں جو بہت پاکیزگی سے سوال کرتے ہیں، اس کے لیے 2 شہادتوں کا اہتمام کرو۔ 2 شہادتیں، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ تہجد میں جب سر زمین پر رکھتے ہو تو تب ہی دعائیں تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ تم صدائیں زمین پہ دیتے ہو، اس وقت وہ عرش پہ پہلے سے ہی سنی جا چکی ہوتی ہیں۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، وہ تو اللہ سے ملنے کا بہترین راستہ ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ واصف علی واصف۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق بڑھ جائے گا، سجدہ کرو تقرب ملے گا، عزت کرو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گا۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچیں۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے، جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں،
پھر اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے، جو محسوس نہیں کرتے وہ آپ کو آپ کے مقام کا احساس کروا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے،
اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور اعلیٰ ظرفی اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی ماں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اٹھتا ہے، دوبارہ بھی چل پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا وہی شخص تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، اتنی عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے۔ جو محسوس علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔